السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شہر میں اگر کام کروانا ہوتے ہیں اور عوام کے فلاحی کام بھی ہوں، چاہے ان کے بنیادی مسائل کے کام ہوں، اس کے لیے بلدیاتی نظام انتہائی اہم ہوتا ہے. بلدیاتی نظام وہ نظام ہوتا ہے جہاں پر عوام براہ راست اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے پاس جا کر اپنے معاملات کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور بآسانی ان تمام معاملات کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے ان کے گلی کا، محلے کا یا دیگر معاملات متاثر ہو رہے ہوں تو وہ بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس بلدیاتی نظام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ براہ راست عوام کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کام کو مکمل کروائے، ورنہ پھر اس کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ باتیں سننے کو بھی مل سکتی ہیں. اس لیے کونسلر جو ہوتے ہیں یا جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو بالکل گلی محلے کے ہوتے ہیں، وہ انتہائی اہم تصور کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے بلدیاتی نظام ہوتا ہے اور اس کے مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں. آخر میں جو سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ میئر ہوتے ہیں. تو میئر جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے شہر کو مستقل طور پہ مینٹین رکھے. اس کے بعد اگر بات کی جائے صوبائی سطح پر، تو صوبائی سطح پر جو بھی وزیر بلدیات ہوں یا دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شہر کے بہتری کی طرف تو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل کام ان کا جو ہے وہ مختلف جو قوانین ہیں ان کی قانون سازی کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ان کے لیے پھر یہ کام کرنا اور دیکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں خاص طور پہ شہر کراچی یا سندھ کی بات کریں تو یہاں پر بہت سے معاملات الٹے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ بلدیات کے بہت سارے ایسے معاملات جو کہ اس وقت صوبائی سبجیکٹ بن چکے ہیں، جبکہ ہونا انہیں شہری حکومت کے پاس چاہیے تھا. تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت بلدیاتی نظام کو صوبائی حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے؟ کیا صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے عوام کو ڈیلیور کر سکتی ہے یا خدمت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، یا پھر بلدیاتی نظام ہی زیادہ بہتر رہتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر صفوان ملک صاحب، پی ایس پی سے ان کا تعلق ہے. جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک عمران کاکڑ صاحب، متحد اقوام موومنٹ سے تعلق ہے. سر آپ کا شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، تحریک انصاف سے تعلق ہے. سر آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صفوان صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ کے جو سربراہ ہیں وہ میئر رہ چکے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طرح ہوا، کیا ہوا، معاملات کیا ہوئے، لیکن اصل میں آپ لوگ زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک میئر جو ہے وہ کس طرح سے شہر کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. تو کیا فرق ہے ایک میئر میں یا پھر وزیر بلدیات یا ایڈمنسٹریٹر میں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیں، سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ کیٹیگوریکلی کلیئر کروں کہ آج ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں یہ کراچی سے بہت بالا تر ہے. اس میں ہم کراچی، سکھر، جامشورو، لڑکانہ سب چیزیں کور کر رہے ہیں. ایک تو ہم جنرلائز گفتگو کر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بلدیاتی سسٹم ہوتا کیوں ہے، یہ ہمیں بہت، میں آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ ہر ایک صوبے میں، ہر ایک شہر میں کسی ایک قومیت کی، کسی بھی زبان کی، کسی بھی خاص رہنے والے لوگوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے. اب جو لوگ مائنورٹی میں موجود ہیں تو آپ کو انہیں حق کے حکمرانی دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ان کو انٹیکٹ رکھ سکیں. اچھا، ان کو انٹیکٹ رکھنے سے آپ کو فوائد کیا ہے؟ آپ یہاں پہ ٹیررزم پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ یہاں کے حالات ہر طریقے سے سٹیبل کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو حق کی حکمرانی دینا ہوتا ہے. لیکن غضب خدا کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہر دور میں کراچی کے حقوق غضب کرتی گئی اور غرض ہر شہر کے حقوق غضب کرتی گئی، اس نے اس طرح کا ایک کالا قانون سندھ اسمبلی سے اجلت میں پاس کروایا، اس کو منظور کروایا، اور اس کو منظور کروا کر انہوں نے کیا یہ کہ تمام اختیارات اٹھا کر انہوں نے اوپر وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ پہ روک لی. اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ بھئی دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیں، ایک عام آدمی، ایک کامن مین کے پاس وزیر بلدیات کا ایکسس نہیں ہے، اس کے پاس وزیر اعلیٰ کا ایکسس نہیں، لیکن ہاں اس کے پاس اس گلی کے کونسلر کا ایکسس ہے. وہ اس کا دروازہ پکڑ سکتا ہے، اس سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اس سے سوال کر سکتا ہے. جب آپ اس کو حق حکمرانی سے محروم کریں گے، جب اس کے بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہی سالو نہیں ہوں گے، ریزالو نہیں ہوں گے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس پر کیوس کھڑا ہوگا، پھر انارکی ہوگی. پھر میں آج ان لوگوں کو بھی آواز لگانا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پر جو اس شہر میں جنہوں نے امن قائم کیا، جن کا ایک رول ہے کہ اگر جب آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں انارکی پھیلا رہی ہے، آپ آج انہیں روکیں، ورنہ کل لوگ دہشت گردی کی طرف جائیں گے، آپ ان کو اٹھا کر لاپتہ کریں گے، غائب کریں گے. بہت ساری سیاسی جماعتیں تو آپس میں ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. نہیں، آپ میرا پوائنٹ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں. جو آپ کی اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر انٹروین کریں. دیکھیں، دہشت گرد ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردی کے پیچھے سانحات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں.
آج آپ لوگوں کو حکمرانی سے محروم کریں گے تو پھر لوگوں کو ریئیکشن آئے گا. ہم ڈرتے ہیں اس وقت. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت جو ہے اس کے لیے بالکل صحیح معاملات ہوں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. کاکڑ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایم کیو ایم نے کافی ملاقاتیں کی جماعت اسلامی سے, اے این پی سے اور نون لیگ سے, فنکشنل سے, مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, تو کوئی آپ کو رزلٹ ملا اس کا؟ بہت شکریہ وقار بھائی. سب سے پہلے تو میں گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا تھا اورنگی میں, ایک نوجوان کو جامع پولیس مقابلے میں پھر شکار کیا گیا. میں اپنی طرف سے اور اپنے پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کرتا ہوں اور اس کو اس جاگیردارانہ سوچ کا تسلسل قرار دیتا ہوں جنہوں نے راونوار جیسے لوگوں کو پالا, اور یہ اسی سوچ کے تسلسل ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ وقار صاحب, جیسے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ بلدیاتی نظام بنیادی طور پہ اس ملک کے آئین کا حصہ ہے, اور اس ملک میں آئین کے تحت 4 اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں. پہلی اسمبلی ہماری سینٹ ہوتی ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے, دوسری ہماری قومی اسمبلی ہوتی ہے جہاں پہ قانون سازی کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا ہے, تیسری اسمبلی ہماری صوبائی اسمبلی ہوتی ہے جہاں پہ قانون سازی کی تجاویز وہاں بھیجی جاتی ہے قومی اسمبلی کو, اور چوتھی جو بنیادی عوامی مسائل کی اسمبلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضلعی اسمبلی, جس کو آپ بلدیاتی نظام کہتے ہیں, بلدیات کی اسمبلی کہتے ہیں. تو جن معاشروں میں بیسکلی طور پہ مسائل کی اسمبلی ہی نہ ہوگی, جہاں پہ عام آدمی کی آواز ہی نہیں پہنچ پائے گی, وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ کیوں نہ آئے گا, معاشرے میں پسماندگی اور بدحالی کیوں آئے گی؟ اچھا, آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ ہماری مسلم لیگ نون سے ملاقات ہوئی ہے, جماعت اسلامی سے ہوئی ہے, اے این پی سے ہوئی ہے, دیگر جماعتوں سے بھی ہمارے وفود جا رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ہماری بات کو اون کر رہے ہیں اور ہماری بات ان سے مل رہی ہے. وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ جو بھی بل ہے ماں سوائے پیپلز پارٹی کے, جو بھی سندھ میں, کراچی میں, پاکستان کی جو بھی جماعتیں ان سب نے اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ انہوں نے ان کے خلاف روڈوں پہ آنے کا بھی اندیہ دیا. صحیح. اچھا, آپ نے پی ایس پی کو جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت بھی تسلیم کر لیا اس تمام ایونٹ کے اندر, تو یہ خیال کیسے آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے سیاسی جماعت اور عوامی مینڈیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس ملک میں سینکڑوں سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہے, اس میں پاکستان زمین پارٹی بھی ان کے پاس رجسٹریشن حاصل ہے. تو ملکی سطح پہ بھلے ان کو عوامی سطح پہ مقبولیت حاصل نہ ہو, اس وقت ایوانوں میں ان کی نمائندگی نہ ہو, لیکن ملکی سطح پہ ان کے پاس ایک رجسٹریشن ہے سیاسی جماعت کی, اور بطور ایک رجسٹرڈ سیاسی پارٹی کے ہم نے ان کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا باجوہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کافی ایکٹیو نظر آئی, کافی ایکشن میں نظر آئی, جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے مسترد کر دیا, اعتراضات لگا دیے ہیں بل پر, تو اب کیا ہوگا؟ دوبارہ سے بل آئے گا آپ لوگوں کی طرف, یعنی گورنر صاحب کے پاس, یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جس طرح یہ پیپلز پارٹی نے میں تو اس کو شب خون کہوں گا کہ کراچی کیونکہ ایک 3 کروڑ آبادی کا ایک بڑا سٹی ہے, بڑا شہر ہے, بلکہ یہ ملک کہا جا سکتا ہے, مردم شماری میں سے کم دکھایا جاتا ہے لیکن یہ بہت بڑا ایک شہر ہے. پیپلز پارٹی لاکھ جیکم آباد, کشمور, لاڑکانہ یا حیدرآباد, یہ جہاں جہاں پہ جیت, جب تک وہ یہ سمجھ رہی ہے پیپلز پارٹی بالکل کہ جب تک ہمیں کراچی ہمارے قابو میں نہیں آتا ہم کیونکہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی پورے ملک سے غائب ہو گئی ہے, لیکن ابھی انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے پنجاب میں. میں وہ بھی بتاتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. وہ بریک کے بعد آپ سے ضرور بالکل میں اس کا بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں بلدیاتی نظام, اور آج اعتراضات لگا دیے گئے ہیں. وہ اعتراضات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, اس میں چاہے وہ شو آف ہینڈ اور دیگر طریقے سے ووٹنگ کا عمل ہو, یا پھر مختلف اسپتال اور دیگر معاملات ہوں جو کہ اس وقت کے ایم سی سے لے کر صوبائی حکومت نے اپنے پاس لے لی. یہ اعتراضات ہیں جو کہ گورنر سندھ نے لگا کر اعتراضات اس وقت بل جو ہے واپس بھجوا دیا ہے. صفوان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بل جو ہے وہ واپس جا چکا ہے, تو اب کیا ہوگا اگر دوبارہ سے وہ اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے؟ چونکہ اسمبلی سے تو پاس ہوا ہے وہ, تو اب کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیں, اگر اس پر قانونی اور آئینی گفتگو اگر ہم کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بل ایک دفعہ اسمبلی سے پاس ہو گیا تو گورنر اس پہ ایک دفعہ اعتراضات لگا کر تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈکلائن کر سکتے ہیں, مسترد کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اسمبلی دوسری دفعہ اس کو اسی طرح اجلت میں اپنی کاؤنٹنگ پر اس کو پاس کرا لے
اب یہ گورنر کے پاس بھی نہیں جائے گا, اب یہ ایکٹ بننے کے لیے جائے گا, یہ بل ایکٹ میں کنورٹ ہوگا. یہ تو ہو گئی قانونی اور آئینی بات. لیکن دیکھیں اب اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یا ہوگا, وہ یہ کہ ہم اس کو انڈو کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے, ہم اپنی اسٹریٹ پاور شو کریں گے, ہم انہیں بتائیں گے کہ کراچی کے وارث ہمیں, جب کراچی بنا تھا تو اللہ نے ہم سے کام لیا تھا, شہر اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا شہر کو, تو اب اس کو بچائیں گے بھی ہم ہی, سڑکوں پہ نکلیں گے. بالکل دوسری جماعتیں بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, خوشائند باتیں انہیں کرنی چاہیے, ہم اپنے اینڈ سے کام کریں اور ڈیفینیٹلی ہم اس کو انڈو کرائیں گے اپنی اسٹریٹ پاور سے. اسمبلی سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا, ایم کیو ایم نے بھی آپ کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا, اس پر کیا کہیں گے؟ میں جانے دیتا ہوں, خوشائن بات ہے کہ آپ کے لیے تو خوشائن بات ہوئی. میں اس سوال کو جانے دیتا ہوں کیونکہ ورنہ ہم ٹاپک سے ڈیویٹ کر دیں گے, اور 30 سیکنڈ میں اگر میں ایک چھوٹا سا اس کو کنکلوڈ کروں, میں اس کو ڈیویٹ کر دوں. اصل میں بڑا امپورٹنٹ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ میں اس کو ڈیویٹ کر دیتا ہوں, تسلیم کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آ سکتے ہیں, یعنی یا آپ بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کی ابھی اسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن یہ کس طرح 4 سیٹوں پر آئی ہے. یہ جو 27 30 40 سیٹیں جیتنے والی جماعت یہ 4 سیٹیں جیتی ہے اس وقت, تو یہ تو خود سمٹ رہی ہیں. اپنے آنے والے کل کی فکر کرے کہ ان کو کون تسلیم کرے گا. اس کے مطلب یہ کہ اگر اس کو پازیٹیو دیکھیں تو اگر آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تو بہتر ہے. ہمارے اس کام پر ایم کیو ایم کبھی پیمانہ تھی ہی نہیں نا. اچھا, کبھی نہیں تھی. جب دو لوگوں نے جماعت بنائی, جب ایون ڈاکٹر صفوان ملک بھی اس جماعت کا حصہ نہیں تھے, جب 2 لوگ جماعت جن لوگوں نے بنائی تو اس وقت تو پوری ایم کیو ایم ایکٹیو تھی. اس وقت ہم نے ان کو زیر کر دیا تو ابھی تو کوئی بھی مشکل نہیں. چلیں. اچھا کاکڑ صاحب, ٹاپک پہ ہی آتے ہیں واپس کہ آپ نے چلیں وہ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ ہم نے تو تسلیم کیا ہے ان کو, لیکن اب یہ بتائیں کہ اب یہ ساری صورتحال پہ کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ جو بل ہے اب وہ واپس گیا ہے تو اب دوبارہ پاس نہ ہو, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کا صرف ایک جملے میں جواب دوں کہ آج تک اس ملک میں 2 لوگوں نے جماعتیں نہیں بنائی, جبکہ 2 لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے. اچھا, وہ تو ڈاکٹر صاحب کو بہتر پتہ ہوگا. دوسری بات آپ نے بات کی بل کے حوالے سے, آپ اس ملک میں کچھ ایسے ادارے جن کو آئینی سطح پہ بہت بڑا کردار ہے ان کا, اس میں سے ایک ہمارا معزز سپریم کورٹ بھی ہے. ہم تو ایک چیز پہ بہت حیران ہیں, ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب 2017 میں ہماری ایک پٹیشن لگی ہے سپریم کورٹ میں 2013 کے بلدیاتی نظام پر اعتراضات کے حوالے سے. تو 2021 میں اگر سپریم کورٹ پورے ملک کو دیکھ رہی, ایک طرف وہ کراچی میں قبضوں کے معاملات و دیگر چیزیں دیکھ رہی جو کہ ایک اچھی پوائنٹ ہے, لیکن اس سے لازمی آپ جب تک بنیادی لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, ہم تو سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو صرف ایک نظر سے دیکھ لے کہ کراچی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے کراچی کے اعتبار سے جس کو لیاقت آباد کہتے ہیں. لیاقت آباد کے مارکیٹ جو ہے وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, جبکہ پورے لیاقت آباد کو آپ نے ناظم آباد ملا کے 1 MNA دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 2 MPs دیے. تو اس طرح کی اگر آپ ملک چلائیں گے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور کچھ بھی نہیں کری. پیپلز پارٹی اپنی جو اصلیت ہے جاگیردارانہ سوچ کی وہ شو کر رہی. آپ پیپلز پارٹی کی آج تک دیکھ لیں, انہوں کی جو بھی جب بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے 1 مین شو کیا ہے ہمیشہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے ان کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے 4 سیٹیں لی ہیں, جس سروائیول سے ہم لوگ گزرے ہیں 22 اگست 2016 کے بعد, میرے بھائی لوگوں نے تو 22 اگست 2016 کے بعد آج تک الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سیاست ایک پوائنٹ پہ کی کہ ہم نے ایم کیو ایم کو گالی دینی ہے. اس ملک میں گالم گلوچ کی سیاست جو ہے ان کو جنم دینے والوں میں ان کا بھی ماشاءاللہ کردار بہت واضح ہے. تیسری بات یہ ہے ہم انشاءاللہ ایم کیو ایم کی جو قوت تھی, عوامی قوت, وہ ملک بھی جانتی ہے. اور آج اگر دنیا میں کراچی کا نام بہترین میئر کے حوالے سے تو بھی ایم کیو ایم کی پالیسیز کی وجہ سے ہی تھا. تو آئندہ بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اگر ٹھیک ہے اسمبلی میں ان کا راج ہے یا وہ کسی طرح سے ان کو بٹھایا گیا ہے جس طرح سے بھی ہے کوٹا سسٹم کے اعتبار سے یا سیٹس کے اعتبار سے, جہاں اس شہر میں سب سے پہلے سوچنے کی بات تو ارباب اختیار کو یہ ہے کہ اس شہر میں 3 لاکھ کی آبادی پر 1 قومی اسمبلی کا سیٹ دیا جاتا ہے. اس کے برعکس اندرونی سندھ دادو کے علاقے کو اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ 80 سے 90 ہزار لوگ. بالکل صحیح, یہ پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے. لیکن اب یہ عرض کر لوں ارباب اختیار سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پہ آئے, اس سے پہلے کہ کراچی کی عوام وہ کر لے جو یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس وقت تک پورے پاکستان کو 450 ارب روپے وہ صرف وفاقی گورنمنٹ کو دے رہے. ہم تو وفاقی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئے, وہ اپنا کردار بتائیں نا کہ اب اگر وہ پاس کروانے جا رہے ہیں تو ایسے میں سیاسی جماعتیں خاص طور پہ ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہم نے ایک بار پہلے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے, کل پھر اس حوالے سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہے جس میں میرا جہاں تک ارادہ ہے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ جائیں گے جو ہمارے پاس آئینی راستہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ جمہوری جماعتوں کو عوام کے نکلنے سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو یہ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں مجبوراً ہم سپریم کورٹ کے سامنے اور یہاں کے جو بھی آئین ساز ادارے ان کے سامنے ہم دھرنا دیں گے اور اس غیر قانونی عمل کو رکوانے
بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا باجوہ صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی مستقل کہہ رہی ہے, خاص طور پہ سعید غنی صاحب ہیں یا ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, بیرسٹر صاحب ہیں, مرتضی وہاب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بھی اعتراضات ہیں آپ لے کر آئیں, آپ بتائیں, ہم بیٹھ کر بات کرنے کو اور حل کرنے کو تیار ہیں. تو جب وہ لوگ حل کرنے کو تیار ہیں تو پھر بے چینی کس بات کی ہے سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں جی, بالکل بے چینی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بل پاس کیا, گورنر صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور دوبارہ اسمبلی کے پاس آئے گا. سر بے چینی کیوں نہیں ہے؟ سڑکوں پہ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے. کیا جمہوری انداز یہی ہے؟ پوری دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ لوکل باڈی سے پہچانی جاتی ہے. آپ پوری یورپ دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ جمہوریت کہتے کس کو. ٹھیک ہے, لیکن سر ابھی جب گورنر صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا وہ راضی نہیں کر پائے یا وزیر اعلیٰ صاحب کو سمجھا نہیں پائے؟ نہیں, سی ایم صاحب اور گورنر صاحب جو ہے, گورنر صاحب کوشش کر رہے ہیں, سی ایم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سارا لوکل باڈی کا اختیار آپ اپنے پاس ہے, ایک منسٹر کے پاس 4 منسٹری ہیں, مجھے بتائیں ناصر شاہ صاحب کیسے لوکل باڈی کو سنبھالیں گے؟ کیا ان کے پاس صرف سر انہوں نے آگے کر دیا نا ایڈمنسٹریٹر کو, مرتضی وہاب صاحب کو. درست ہے, لیکن دیکھیں لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ جمہوری پارٹی اگر اپنے آپ کو کہتی ہے پیپلز پارٹی, تو اس کو جمہوری انداز بھی اپنانا ہوگا, جمہوری کام بھی کرنے ہوں گے. آپ کام تو امریت سے بھی زیادہ کر رہے ہیں جو امریت میں بھی نہیں ہوتے تھے, اور وہ کام آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جمہوری جماعت صرف یہ ہے لوٹ کھسوٹ کھانا کمانا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ اتنا زیادہ جو سیاسی جماعتوں کا پارا ہائی ہوا ہے, پیپلز پارٹی مستقل کہہ رہی ہے کہ جناب ہم بات کرنے کو تیار ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ بات کرنے نہیں جا رہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں علی بھائی مجھے وقار بھائی ایک آدھ منٹ دیجیے گا, تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں میں. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ پی ایس پی جو ہے یہ کوئی جھوٹ کی بات, میں بالکل 30 سیکنڈ رسپونڈ کروں گا, میں پھر آپ کا بھی جواب دوں گا کہ ہاں نہیں, ہم نے ایم کیو ایم پہ گالی کی سیاست نہیں کی, ہم نے ایم کیو ایم کا مکروہ چہرہ ہم نے بے نقاب کیا, یہ سیاست ہم نے کی. ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ جب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وزارتیں لے رہے ہیں, سینیٹرشپ لے رہے ہیں, اور آپ وہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے کراچی کی یہ مردم شماری کو وہاں سے اپروو کرا رہے ہیں اور ڈرامائی ڈیسینڈنگ نوٹ ڈال رہے ہیں, تو ہم نے یہ جو میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی پالیسی یہ لوگوں کے سامنے بیان کی, یہ ہم نے ایکسپوز کیا. اگر یہ ان کے نزدیک اگر گناہ ہے تو ہاں پھر ہم وہ گناہگار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل, میں دیکھیں یہ آئین 1973 کا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا جو ان کے پیپلز پارٹی قائد ہیں. اسی آئین کے اعتبار سے آرٹیکل 7, آرٹیکل 8, آرٹیکل 32 اینڈ آرٹیکل 140A جو ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو با اختیار بنائے, آپ نے تو اسی کی سری کھلی خلاف ورزی کی. اب بات کرتے ہیں جو ان کے وزیر بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کریں, سراسر جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. ان کی تمام باتوں کو اگر آپ 1 منٹ اس کا پوسٹ مارٹم کریں نا, ان کے الفاظ یہ کہ ہم یہ چیزیں کر دیں گے, واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا دیں گے, ہم میئر کو یہ چیز دے دیں گے. کیوں بھائی دے دو, اس بل میں کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا بات کریں تو مختلف سیاسی جماعتیں بات کیوں نہیں کر رہی؟ جھوٹ پہ مبنی بات ہے, جھوٹ پہ مبنی بات ہے. اگر انہوں نے یہ چیز کرنی ہوتی, ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے کراچی والوں کی تذلیل کرنے کے لیے صرف واش رومز کے اختیارات ان کو دیے, اور تمام چیزیں ایون کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, کراچی جو ہارٹ ڈیزیز, سوبراج, لیپروسی, سو آن اینڈ سو فار, جتنے جو بائی برتھ کے ایم سی کے ادارے تھے, جو بائی برتھ سٹی گورنمنٹ کے ادارے تھے, اٹھا کے انہوں نے. اگر پیسے ہوں گے تو کے ایم سی چلا پائے گی نا, کے ایم سی کے پاس پیسے. ویری نائس کوسچن. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ اختیارات یہ ادارے یہ بالکل لیتے ہیں, یہ تب لیتے ہیں جو ادارے ان کے پاس ہیں اگر وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. آپ سول ہاسپٹل, جن ہاسپٹل سے تمام اسپتال لے کر جائیں, 2700 ارب روپے یہ ایجوکیشن پہ خرچ کر چکے ہیں, اور آج بھی 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جو ادارے آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان میں کچھ پرفارم نہیں کر سکے, آپ ان کو لے کے آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوکل باڈیز کو امپاور کریں تاکہ گلی محلے کے لوگ نکل کے اپنی حق حکمرانی آپ کو ایکسپٹ کریں, قبول کریں اور اس کو چیزیں چلائیں. آپ نیچے اختیارات دینے کو تیار نہیں ہیں, اپنے ادارے آپ سے چل نہیں رہے, یہاں کون سی دودھ کی نہریں بہا دیں گے؟ آپ آل ٹوگیدر یہاں کرپشن کرنا چاہتے ہیں, جعلی بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں, اور کراچی والوں کو ایک دفعہ پھر دیوار سے لگانے کی آپ کوشش سازش کریں جو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں. اچھا کاکڑ صاحب, یہ جو اس وقت اختیارات کی بات آ رہی ہے کہ اختیارات لے لیے, لیکن اگر جو ہے آپ کے پاس کچھ بھی اختیارات ہیں بلدیات کے حوالے سے, الیکشن ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ الیکشن میں جائیں گے یا بائیکاٹ کریں گے یا پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ وقار بھائی, میں آپ کی پوائنٹ سے ہٹ رہا ہوں جس پہ میں معذرت چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے. میرے بھائی نے ہمیں بلاول کی یاد تازہ کرا دی, اس نے خوشی کی باتیں بھی چیخ چیخ کے کی, کیونکہ بلاول صاحب کی تاریخ رہی ہے. دوسری بات یہ, اس نے کہا کہ مکرو چہرہ فلاں, جب سے یہ لوگوں کو لایا گیا ہے اس وقت تک سے آج تک یہ لوگ 3 الیکشنز میں حصہ لے چکے ہیں.
एक इलेक्शन 2018, फिर एक बाई इलेक्शन बल्दिया के, फिर वो तो खैर बड़े लोगों की बातें होती है, फिर एक इलेक्शन हुआ अभी बल्दिया थी, मकरू चेहरा हमारा डिलीवर हमने नहीं किया, सब कुछ हमने नहीं खूबसूरत किया। कह देते हैं, चलो देखो, थोड़ा मैं सा अर्ज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब खूबसूरत कह देते हैं ना। हमने अपने हमदर्द को खड़ा किया था, इन्होंने क़ियादत समेत उन लोगों को भी लाके उस हल्के में करवाया था जिन्होंने इनके लाने में किरदार अदा किया था। उसके बावजूद ये हमारे कारकुन को हरा सके और ये इतने खुश। अगर इनको हराने की तारीख चाहिए तो उसामा कादरी भाई उनके कायद की देख ले, 53,000 और मेरे ख्याल में 1700 हुई, तो कहने वाली बात भी नहीं। दूसरी बात ये है, मेरे भाई को मैं ये कहता हूँ, सियासत सीखने के लिए, सियासत में आने के लिए आपके जज्बात पे काबू रखना लाजिम है। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दें कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त हम इस मुल्क में एक कुव्वत है और हम एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि इस मुल्क में अगर जमहूरी हुकूमत बनेगी वो इमकम की वजह से बनेगी। इसके साथ साथ जहां तक इलेक्शन की बात है, अगर इस बल्दियाती तरमीमी बिल के साथ इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल में, मैं चूंकि राब्ता कमेटी का हिस्सा नहीं, खदना कारकुन हूँ, तो मेरे ख्याल में चूंकि ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे नहीं, ये बेसिकली होंगे सूबाई असम्बली के इलेक्शन और वो होंगे बल्दियाती के नाम पे, तो मेरे ख्याल में इमकम इसमें हिस्सा नहीं लेगी और इसका हम बाइकाट करेंगे। उसकी वजह यह है कि बल्दियाती इलेक्शन में हम हिस्सा इसलिए लेते हैं कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि गली मोहल्ले के लोगों के मसाइल हल हो सके, तो अगर इख्तियारात वज़ीर आला और बल्दियात के साथ ही रहने हैं तो फिर हमने इलेक्शन में रह के सिर्फ आवाम की बात। सर, अगर ये बात आप जब वसीम अख्तर साहब मौजूद थे, मेयर थे और इख्तियारात नहीं है का कहते थे, तो उसी वक्त अगर छोड़ देते मुनासिब है? दो चीज़ें हैं, उस वक्त जब हम बैठे हुए थे तो हम एक आईनी तरीके से इलेक्शन जीत के आए हुए थे। पीपल्स पार्टी ने अख्तियारात छीन के बहुत कोशिश की, जैसे अभी इन्होंने एक जोर ज़बरदस्ती गैर आईनी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है। जिस तरह के कौमी और सूबाई असम्बली के जब इलेक्शन आइन टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो आइन में है कि आप 90 दिन के अंदर उसके इलेक्शन दोबारा कराएंगे। इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी इस मुल्क में एक निज़ाम है कि आप जब भी बल्दियाती इंतखाबात ख़त्म हो तो आप फ़ौरन दूसरे बल्दियाती इंतखाबात के मसाइल हल करें, जिसके न होने की वजह से कराची समेत आप पूरे पाकिस्तान के देखो हर गली मोहल्ला जो है वो बदतरी की हालत है। जब आप दादू या जैकबाबाद के किसी मिनिस्टर को कहेंगे कि आप कराची को दे के बतौर वज़ीर बल्दियात, तो उसके लिए खताबाद या नाजिमाबाद या डिफेंस का तो पता नहीं होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिफ्टन बिलावल उसका जाने का पता होगा। तो मेरा कहने का मकसद है आपकी सवाल किया था कि अगर इस बल्दियाती तरमीमी बिल पे, जिस पे सरासर इंसानी हुकूक और बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उसकी खिलाफ वर्जी है और ये वो जागीरदाराना सोच का तसलसल है और तमाम इख्तियारात बराए नाम तो वो सूबाई वज़ीर बल्दियात को दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम इख्तियारात वहाँ जा रहे हैं जहाँ से इस मुल्क में मिस्टर 10% वो दीगर की आवाज़ें उठी और जहाँ से करप्शन की बहुत दास्तानी उठी है। करप्शन तो ये बेसिकली एक घराने तक महदूद करने के लिए सिंध को और खासकर कराची को ये बिल लाया जा रहा है। एक बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं कि अगर इसी तरमीमी बिल के तहत बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो फिर एमक्यूएम गौर करेगी कि इंतखाबात में हिस्सा लिया भी जाए या नहीं लिया जाए। ये एक बड़ी खबर चले। अच्छा बाजवा साहब, ये फरमाइएगा कि ये सारी सूरत हाल जो है, बिल अगर वो दोबारा असेंबली में जाता है पास तो हो जाएगा, तो ऐसे में अब क्या लायामल होगा तहरीक इंसाफ का कि तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी या वो भी बैकआउट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, जो देखें जो आपके पास इख्तियारात होंगे फिर आप लोग भी कह रहे होंगे। नहीं देखिए, ये जो आईनी एक रोल है वो हम अदा कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट में भी हैं इस ऑर्डिनेंस और ये जो इन्होंने बिल पास किया है लोकल बॉडी का, और हम इंशाल्लाह सड़कों पर भी हैं। 12 तारीख को हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें हमने सब पार्टियों से राय के लिए उन्हें मदऊ किया है और इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा। और मैं पीपल्स पार्टी से एज ए सियासी कारकुन में गुजारिश करता हूँ कि वो ठीक है, उन्होंने इतना लूट मारी तो कर ली है यार 16 साल। अच्छा, अब चूंकि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं है इसलिए मैं उनकी तरफ से जरूर आपसे एक दो सवाल करूंगा। मैं पीपल्स पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि आए, दिल बड़ा करें। सही देखिए, एक सर उन्होंने कर लिया, कह रहे हैं आए तो आप बात तो करें, बात तो करने जाएं। शहर जो है वो कराची है ना, इसके अलावा तो सारा उन्हीं के पास है ना सब कुछ। कराची चले, उन्हें हैदराबाद से हल्का फुल्का खतरा होगा। अच्छा, बकाया जो सिंध के 27 अजला हैं वो तो उन्हीं के पास है, वहाँ तो उन्हीं के मेयर या नाजिम या जो भी आने, जो भी उनके पास। अच्छा, जो आप तो थोड़ा बहुत दूसरे जमातों को दे दें, आप ये कह रहे हैं लोकल बॉडी को आप इख्तियारात दें, ऐसा न करें, इससे उनकी अपनी साख मुतासर होने का खतरा है। ठीक है, पीपल्स पार्टी की पार्टी कहती है इससे जमहूरियत मुझे तो नहीं नजर आ रही है, जो अमरीत से बढ़कर है, जमहूरियत नजर नहीं आ रही है। बाजवा साहब को एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं जो कि यहाँ के शहर के जो लोग हैं वो बहुत अरसे तक भुगतते रहेंगे। क्या ऐसा ही है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 13 साल तो हो चुके हैं यहाँ पर हुकूमत करते हुए, तो उन्होंने क्या कुछ किया है शहर के लिए वो भी जान लेते हैं। आज डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है इन 13-14 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ तो काम किया होगा इस शहर के लिए या सूबे सिंध के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इस सूबे के लिए काम किया है, और उसमें जो सबसे अहम काम उन्होंने किया है वो यहाँ पर ओमनी सिस्टम और कनासुर सिस्टम यहाँ पे फ्लरिश करें। और यहाँ पर मैं काम बता, तरक्याती काम की बात, तरक्याती काम है, इनके अपने बैंक अकाउंट की तरक्की हुई है उसमें। सर तामीराती काम पे आ जाते हैं। तामीरात में इनके अपने बंगले, फार्म हाउसेज और मकानों की तामीर हुई है। ये तामीराती और तरक्याती काम है, बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। 10,242 अरब रुपए इन्होंने सूबे में खर्च करें, और आज यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में आप जाएं तो कुत्ते काटने की वैक्सीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप इनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी देखें, आप यहाँ पर एजुकेशन देखें, सो ऑन एंड सो फॉर, आप इदारों के नाम लेते जाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3,000 रुपए की डेस्क 27,000 रुपए में खरीदी। इनके हर मामले में तो इंटरनेशनल एजेंसी को प्रोब करना पड़ता है, नैब को प्रोब करना पड़ता है। खुर्शीद शाह साहब का मामला आपके सामने, ये आगा सिराज दुरानी साहब का मामला आपके अभी अदालतों में ना, तो बिल्कुल नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्लैरिटी, इन्होंने बिल्कुल तरक्की की है, अपने बैंक अकाउंट्स में तरक्याती काम किया है, और तामीराती काम अपनी जिंदगियों में जो इन्होंने मकान और जो भी हराम के पैसे चीजें बनी उसमें तामीराती काम। काकर साहब से पूछ लें, काकर साहब, आपको तो कहीं लगता होगा पीपल्स पार्टी ने कुछ तो काम किया होगा सूबे सिंध में या कराची में, कोई काम नजर आता है आपको? असल में मुझे खुशी हुई कि आपने सूबे सिंध और कराची को अलग रखा, जो पीपल्स पार्टी हमेशा रखती है। अच्छा, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी कराची की 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, इसके बरक्स अंदरूनी सिंध की 1.5 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ तक, जबकि बजट जो है वो अंदरूनी सिंध का 4 गुना ज्यादा होता है कराची से। एक तो पहले काम की उनके करने की वो है, और दूसरी बात जहाँ तक है काम की, अगर आप देख ले तो काम नजर आता है इलाके में सूबाई हुकूमत की। आप पूरा कराची ढूंढ लें, सिर्फ हमारा नहीं, जो एरियाज है, बल्कि अभी जो बल्दिया टाउन आप चले जाए जहाँ से उन्होंने जीता है, कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे 13 साल पहले जो भी काम हुए थे, उस 13 साल के बाद कोई भी ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जो काम हम कह सके कि ये पीपल्स पार्टी ने दिया है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जो हॉस्पिटल चलती है, आप यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, वो एक चैरिटी सिस्टम के तहत यही कराची के मकामी लोग चला रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में कुछ ऐसी नाइफ कैंसर वगैरह के इलाज की वो चैरिटी से चल रही है। कहने का मकसद ये है कि अलमिया ये है, कराची के लोग पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही काम हो रहा है। एक अर्ज कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर समझती कि पीपल्स पार्टी ने कुछ काम किया है तो वो ये डाका चोरी वाला तरमीमी बिल जो था वो पास नहीं करती, क्योंकि उनको यकीन होता कि उन्होंने नीचे डिलीवर किया है, आवाम उनको वोट देते और मेयर भी उनका होता। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ डिलीवर नहीं किया है, तो उन्होंने काम ये बल्दियाती तरमीमी बिल लाते। क्योंकि अंदरूनी सिंध आप कोई भी ले ले, जो भी अंदरूनी सिंध वहाँ पे शहर है, वहाँ पे तो उन्होंने पहले भी काम नहीं किए। अभी आप देखिए उनके काम करने का तरीका ये है कि कुछ अर्सा पहले वहाँ के सिटिंग MNA एक बंदे को सिर्फ इस चीज पे कत्ल कर देते हैं, जो कि मीडिया पे भी आया है कि आपने मुझे शिकार करने से क्यों मना किया। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि इसके MNAs MPs की सोच क्या होगी, उनका पब्लिक से रवैया क्या होगा। और तरक्याती काम वो लोग कर सकते हैं जो हम और आप में से हो, जिनका सोच हो, अब जिनकी सोच अवामी सोच हो। हम जहाँ तक पीपल्स पार्टी के डिलीवर करने वाली बात है, तो पीपल्स पार्टी के डिलीवर करने की बात यह कि एक दौर में ये कौमी पार्टी कहलाई थी, फिर ये सूबाई पार्टी बन गई, अब सूबाई पार्टी से ये 4-5 शहरों की पार्टी बन गई है। तो कहने का मकसद ये कि पीपल्स पार्टी ने जो कराची ने आज तक दिया है, अगर उसका 50% हिस्सा भी कराची पे वो खर्च करते तो आज कराची में कई पीपल्स पार्टी नजर आती है। अच्छा, लेकिन आप जो है जिस इत्तेहाद का हिस्सा है PTI के साथ, तो PTI ने कोई काम किया, 14 सीटें तो वो भी ले जा चुके हैं। पहली बात तो ये है, और आपके पास भी सीटें, तो मतलब आपका भी तो स्टेक है ना इस शहर में, तो आप लोगों ने क्या किया? पहली बात ये है कि जो 18 में इलेक्शन हुए, जिस तरह भी हुए, PTI को यहाँ से लीड दी गई कॉन्स्टिट्यूंसीज में। हमने PTI के साथ जब इल्हाक किया तो हमारी कुछ बुनियादी मुतालिबात थे, हमने कोई ज़ाती शख्सियत की बुनियाद पे नहीं मांगा। पहला हमारा मुतालिबा ये था कि चूंकि इस शहर में
جو مردم شماری ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ NFC ایوارڈ ملتا ہے, جس کی بنیاد پہ فنڈز آتے ہیں, اس کو آدھے سے زیادہ کم شو کیا گیا تھا. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ دوبارہ مردم شماری کرائی جائے. جی ہاں, مال بھی لیا گیا پچھلے اس میں, اور ابھی اس کے لیے بجٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے ابھی گھر گھر وہ جو مردم شماری کا پہلا سیٹ اپ ہوتا ہے, تو انہوں نے وہ سسٹم بھی اسٹارٹ کر دیا گھر گھر وہ لینے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہمارا مطالبہ دوسرا یہ تھا کہ حیدرآباد کراچی سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں پہ کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں تھی. المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سی پیپلز پارٹی نے, جیسے آپ نے کہا کہ کام نے کیا, انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی بنانے کی مخالفت کی. تو ہم نے اپنا دوسرا جو مطالبہ کیا تھا حیدرآباد یونیورسٹی کا, آپ کو بہتر پتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ 18ویں ترمیم تو آڑے نہیں آئی. اور تیسری بات یہ 18ویں ترمیم, جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے, ہم نے تو وہاں سے اسپیشل ریکویسٹ کی حکومت کی اتحادی کہ کیا آپ وفاق کے فنڈ سے, کیونکہ کراچی وفاق کو بھی سالانہ 660 ارب روپے دیتی ہے, تو ہم نے کہا جو کراچی وفاق کو دے رہے کم از کم اس کا کچھ حصہ تو آپ واپس دلوا دیں. اور ابھی بھی جو آپ کو تھوڑے بہت کام اس کراچی میں نظر آ رہے ہیں تو MQM کے MNAs کے فنڈ سے وفاق سے کروا رہی ہے. اور ہم تو بارہا کہتے ہیں, ابھی جب عمران اسماعیل صاحب نے ریپڈ سروس گرین لائن کا افتتاح کیا تھا, تو یہ بھی ہم ہمارے ہر اجلاس میں, آپ کابینہ کا اجلاس دیکھتے ہوں گے کہ اس کے برعکس کہ ہمارے پاس ایک فیڈرل منسٹر ہے اور 172 کی کابینہ میں ہمارے پاس ہماری تعداد 7 ہے. اس کے باوجود ہم نے جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اور جو عوام کے ہم سے وہ تھی خواہشات تھی, ہم اس کے لیے اس کے برعکس جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اور ہمیشہ ہم نے جہاں پہ PTI نے عوام کے برعکس کوئی ایسا عمل کیا تو ہم نے اپنی حسب جو ہماری حیثیت وفاقی کابینہ میں یا اس ملک میں جو ہمیں سیٹیں ملی ہے, ہم نے اس کے مطابق نشاندہی کی اور تنقید بھی کی. اچھا باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ PTI کو بھی تو کام کرنا ہے نا شہر کراچی میں, تو یہ جو بس سروس ہے تو نواز شریف صاحب کا تحفہ عام طور پہ کہا جا سکتا ہے اس کو, تو PTI نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ دیکھیں جی, PTI یہ جو گرین لائن کا جو منصوبہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ چند دنوں میں افتتاح کرنے جا رہے ہیں, یہ حقیقت میں پچھلی گورنمنٹ کا کچھ بنا ہوا تھا, بقایا حصہ PTI نے بھی اپنا ڈالا ہے. اور دیکھیں کون سا والا تختی نقاب کشائی کا ہی, تختی نہیں, نون لیگ کا یہ منصوبہ تھا, بالکل میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور یہی سیاسی بلائیں گے آپ, مطلب ایک چیز نہیں جی, وہ دیکھیں وہ جو یہ حکومتی جو ہے منصوبے ہوتے ہیں, حکومت جب جس سے چاہے وہ بلائے یا نہ بلائے وہ الگ ایک بات ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک منصوبہ کسی نے شروع کیا تھا تو اس کو بھی ایک خیر سگالی کے طور پہ بلا لیا میں دعوت دیتا ہوں آپ کے توسط سے میاں نواز شریف کو آئیں, وہ پھیتا کاٹ لیں. اچھا چلیں, اگر آپ نے بھی ایسا کہا ہے, اگر یہ انہی کا منصوبہ ہے اور ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ضرور انہوں نے اس کا ابتدا کیا تھا, تو آ جائیں پاکستان میں. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آ جائیں, وہ پھیتا کاٹ لیں اگر ان میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے. تو پھر کوئی اور نمائندہ ان کا جو ہے وہ آ سکتا ہے اور آ کے جو ہے آپ کی دعوت پہ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منصوبہ نون لیگ نے اسٹیبلش کیا تھا, بنایا تھا, تو حق بھی انہی کا بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے نواز شریف صاحب, میں کھلے دل سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں. اچھا, نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے جو پرائم منسٹر تھے, تو اس کا مطلب وہ بھی آ سکتے ہیں. اس طرح تو بہت سارے تھے, مطلب یعنی اس کے بعد جو تھے جنہوں نے کام شروع کروایا تھا, اگر نام گننے لگے تو اس وقت میں ایسے ایسے لوگ بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں جنہیں ان کے شاید محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں. اچھا جی چلیں سر. اچھا مطلب یعنی کہ آپ اب وہ بتا دیں کہ جو آپ نے بڑا کام کیا ہے کراچی شہر کے لیے وہ کیا تھا؟ دیکھیں جی, کراچی شہر میں 70 سالہ جتنا سیوریج کا نظام خراب تھا, واٹر کا نظام خراب تھا, اندرونی گلیوں کا نظام خراب تھا, یہ ہمارے MNAs کے فنڈ سے پورے کراچی میں کام ہو رہا ہے. تو سر جب MNA کر سکتا ہے تو پھر بلدیات پہ اتنا شور؟ دیکھیں جی, یہاں جو لوگ اقتدار میں رہے, میں نہیں کہنا چاہتا, ہماری دونوں جماعتیں ساتھ بیٹھی ہیں. PSB چلیں ابھی نئی جماعت ہے, لیکن اس سے قبل جب PSB جہاں پر موجود تھی وہ سب کو پتہ ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں سر, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گجر نالہ ہو یا دیگر نالے جو ہیں ان کی صفائی کروائی ہے, تو پھر بلدیات کی آپ کو ایسی زیادہ ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی ہونا چاہیے, یہاں پر بھی ہم کام کریں گے؟ نہیں جی, دیکھیں بلدیات جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. بلدیات کے بغیر تو جمہوریت اور حکومت بنتی ہی نہیں ہے. صحیح ہے سر, یہ اسی پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ جب اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں تو شہر کی سڑکوں کے جو حال ہیں, جہاں پہ سے آپ کے کم از کم قومی اسمبلی کے نمائندگی ہے, تو وہاں پر سڑکیں کچھ بہتر ہو جاتی ہیں. جی بالکل ہو رہی ہیں. الحمدللہ اس شہر میں جتنا کام PTI نے کروایا ہے یا جو
ہو رہا ہے اس سے قبل نہیں ہوا. جو 30 سال 35 سال کونسل سے لے کر گورنر تک رہے ہیں, وہ بتا دیں نا انہوں نے کیا تیر مارا, 4 پل بنائے نا, اور کیا کیا. ٹھیک ہے, پی ایس پی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ کام کیا ہے پی ٹی آئی نے یا نہیں کیا. میں نہیں, اچھا سوال ہے, میں بتا دیتا ہوں ان کو. ان کے ساتھ لوگوں کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہوگی اس میں. جب یہ شہر کے ناظم سید مصطفیٰ کمال بھائی تھے تو اس وقت 300 ارب روپے شہر میں خرچ ہوئے تھے, اور ان 300 ارب روپے جب اس شہر میں لگے تو یہ دنیا کے 10 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار تھا. یہ انٹرنیشنل گلوبل ورلڈ کی اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب دنیا کے دوسرے بیسٹ میئر نامینیٹ ہوئے, جو ایوارڈ ون کیا, اور اس کے علاوہ 4 پل نہیں بنے, 30 سے زیادہ کوریڈورز, برجز, پلز, اسکولز, ہاسپٹلز, کراچی ہارٹ ڈیزیز عباسی شہید ہاسپٹل, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, سو اینڈ سو فار ہمارے دور میں بنا. اس کے بعد جب کراچی کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ہمارے ہاتھ سے یہ شہر نکلا تو اس کے بعد صرف اس کا ڈاؤن فال ہی ہوا. اب ایک اور بات, ڈاکٹر صاحب اگر دوبارہ سے مصطفیٰ کمال صاحب میئر بن جاتے تو وہ کر لیں گے دوبارہ. دیکھیں کمٹمنٹ اور ول کی بات ہے. آئی کین رائٹ دس تھنگ آن اے پیس آف پیپر, یس, لیکن سر اگر وہ بھی کہیں گے کہ جناب اختیار نہیں ہے پھر کیا؟ اس لیے کہ اختیار تو اصل میں جو لینے والے لوگ تھے نا, ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ وہ اختیار لے سکتے ہوتے. وہ اپنی کے پاس بھی تو میں بتا دیتا ہوں, وہ جو اختیار مانگ رہے تھے ان کی نائٹ پارٹیز کی ویڈیو لوگوں کے پاس موجود ہیں. ان کی چیزیں اختیار لینے کے لیے وقار صاحب کردار آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ بات کر سکیں. آج یہ جب انہوں نے بات کی, تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی نے ایک اور بات کری کہ بھائی ایک ایم کیو ایم کا ایک سیٹ اپ تھا, جس سیٹ اپ کے تحت ایم کیو ایم کی پالیسیز کے تحت اس میئر نے کام کیا. تو اس پر میں ان کو ون لائنر آنسر کر دوں. ذرا آپ اور ہم اپنی یادداشت پہ ذرا زور ڈالیں کہ حیدرآباد کا میئر کون تھا. آج حیدرآباد میں کام ہوا تھا نا, آج حیدرآباد کے میئر کا نام لوگوں کو اس طرح یاد کیوں نہیں ہے. آج حیدرآباد میں جمیل صاحب, آپ اس پہ ایک سروے کرائیں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, اس پہ ایک سروے کرائیں کہ ان کی مقبولیت ذرا معلوم کریں, اور کامن مین سے پوچھیں آج اس کو حیدرآباد کے میئر کا نام نہیں پتا. آج حیدرآباد کے لیے کیوں نہیں کہا جا رہا کہ ورلڈ بیسٹ سٹیز آف دا ورلڈ میں اس کو شامل کر لیا گیا. آج اس کے میئر کو بیسٹ میئر کیوں نہیں کیا. حیدرآباد میں ویسے ہی کام ہو رہا تھا. نہیں تو یہ چیزیں بھائی یہ ریکگنیشن حیدرآباد کے لیے کیوں نہیں ہے. مجھے تو یہ مجھے بتائیں تو ایسا کیوں ہے صرف ساری ریکگنیشن مصطفیٰ کمال کے پاس ہی, نہ اس کے پچھلے کوئی کام ہے ان کے پاس, نہ اگلا کوئی کام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کب سے سیاست میں آئے ہیں, کیونکہ اس کی معلومات کافی کمزور ہیں. جو ان کی نظر میں لیڈر ہے آج کل, یہ ہمارے کارکن تھے ان دنوں میں, وہاں پہ ٹیلی فون آپریٹر تھے, پھر ان کو ہم نے جتوایا. اگر وہ واقعی اتنے اسکلز والے تھے تو وہ پہلے سے کسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے. ہمارے پاس ٹیلی فون آپریٹر نہیں ہوتے, پہلی بات. دوسری بات, ایم کیو ایم میں آج بھی آپ جائیں تو ہر پاکستان کی واحد تنظیم ہے کہ ہر کارنر میں, دوسری بات ہے کہ ہر کارنر میں ایک کمیٹی, ہر کارنر کی ہر کام کی ایک کمیٹی باقاعدہ بنی ہوئی. ان دنوں میں کراچی کے جو ٹاپ اردو اسپیکنگ انجینئرس تھے, جو ٹاپ اردو اسپیکنگ پالیسی ساز تھے, وہ ایم کیو ایم میں بیٹھتے تھے اور وہ کام تجویز کرتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ, مصطفیٰ کمال کو جب فنڈ ملتے تھے تو مصطفیٰ کمال کے اوپر ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والی ایک ٹیم بیٹھی تھی جس کا نام ایم کیو ایم پاکستان تھا. مصطفیٰ کمال کوئی مشرف صاحب کے بٹ میں نہیں تھے کہ اس نے اس کو پیمنٹ بھیجا, وہ ایم کیو ایم کے میئر تھے. مصطفیٰ کمال کو جو فنڈ ملا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملا ہے. آپ فنڈ ٹیلی کر لیں, میری عرض کر لیں, آپ فنڈ ٹیلی کر لیں. میرے بھائی بالکل اسی طرح بات کر رہے ہیں جیسے ابھی ہم ٹھیلی کر لے کہ یار آپ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول کو دیکھ لیں. خالد مقبول کو کیوں لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, مصطفیٰ کمال کو کیوں نہیں دیتے. حیدرآباد اس ملک کے بڑے شہروں میں ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے. کراچی اس ملک سمیت دنیا کے بڑے شہروں میں تھا. کراچی میں جو دنیا جب اس کو دیکھتی ہے, دنیا بڑے شہروں سے نتیجہ اخذ کرتی ہے. دنیا حیدرآباد میں ہوا تھا کام, میں حیدرآباد میں کام ہوا تھا. خبر نوید جمیل ابھی بھی آپ جائے حیدرآباد میں, الحمدللہ اگر حیدرآباد میں کام نہیں ہوا ہوتا تو آج بھی حیدرآباد کے MNAs, حیدرآباد کے ایم پی ایس وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. 14 سال بعد اگر آپ کی ذات نے کام کیا ہوتا تو 18 میں آپ کے ضمانت ضبط نہیں ہوئے ہوتے. ہم نے حیدرآباد میں کام نہیں کیا ہوتا. میں ایک اور عرض یہاں پہ کر لوں, میرے بھائی ذرا جذبات سے بجائے ایم کیو ایم کی تاریخ پڑھ لے, چونکہ یہ کچھ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوتے, ان کو بولا جاتا ہے فلاں جماعت جوائن کر لو, وہ جوائن کر لیتے. تو جب میں عرض کر رہا ہوں, دوسری بات یہ ہے جبکہ ایم کیو ایم ایک نظریاتی تحریک ہے, اس نے مصطفیٰ کمال کو, سید مصطفیٰ کمال میئر بنائے. بھلے مصطفیٰ کمال میں سکلز ہوں گی, ہم اس کو نہیں کہتے, لیکن سکلز کو اجاگر کرنے کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اور دوسری بات یہ بھائی کہہ رہے کہ 300 ارب روپے مصطفیٰ کمال کو دلوائے کس نے, وفاق میں راستہ کس نے ہموار کیا, مشرف کے ساتھ کون بیٹھے تھے. آپ کے خیال میں اب ایسا نہیں ہو سکتا. میں ایک عرض کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا, جو میں مصطفیٰ کمال کے بعد مصطفیٰ کمال کے بعد میرے بھائی کہہ رہے 2016
मतलब ये कौन से दौर में रहे थे, अर्ज ये कर रहा 16 तक हूँ, तो मेरी आप अर्ज कर लंदन से मेरी जी भाई, अर्ज कर जी भाई, आप मेरी लोग अर्ज करते कर रहा रहते हूँ थे। मेरी अर्ज कर रहा हूँ। आप भूल गए क्या? लंदन की तस्वीरें सबसे पहले मुस्तफा कमाल अपनी पेज पे लगाते थे, आज भी लगी होंगी उसके सही। फेसबुक पे की। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हम आज भी कहते हैं कि अगर वफाक मुखलिस हो, कराची का कोई भी बेटा चाहे वो जिस भी कौम से हो, जिस भी अगर वहाँ वफाक से उसको सपोर्ट हो, वफाक से सपोर्ट मिल जाए तो वो काम करेगा। वसीम अख्तर 4 साल चीख रहा था कि मेरे इदारों में तनख्वाहों के पैसे नहीं, हाँ, जबकि मुस्तफा कमाल ने काम करने के बावजूद MQM की आंखों में आंखें डाल के इतना बना लिया कि दुबई में घर भी ले लिए और यहाँ अच्छा, बाइयर बस भी आए लास्ट और आज उनके जायदादी भी बनी हुई। ना जाऊंगा बाजवा साहब के बाजवा साहब, विफाक अगर कुछ फंड दे दे तो कराची कुछ बेहतर हो सकता है। सूबाई हुकूमत में मैं इतनी कहता ज्यादा हूँ जरूरत। वफाक छोड़े, वर्ल्ड बैंक भी अपना का सारा पैसा भी सिंध हुकूमत को और कराची के मेरे भाइयों की दोनों जमातों को दे देना तो पूरा हो जाए। अच्छा नहीं, लेकिन कहने का कुछ नहीं होने, मतलब यानी पीटीआई होने तो का करे ना कुछ नहीं है सर, सर। पीटीआई तो कर ले बाजवा सर, साहब। देखें लास्ट कमेंट कीजिएगा, वकार साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। 30-35 साल तो इनको मिल गया ना यार इक़्तिदार, ठीक है। अब क्या ढूंढ रहे अब हैं? क्या ढूंढ, ठीक है जनाब, क्या बहुत बहुत किया शुक्रिया, है बहुत शुक्रिया इन्होंने बाजवा शहर के साहब। वकार भाई, क्या हशर किया है शहर का, आखिरी अर्ज ये है, यहाँ के मेरे भाई जो कब्रिस्तान है, आबाद किए सुन लेता हूं। और मेरे बाजार आखिरी वीरान सुन के मेरे भाई को आखिरी अर्ज ये सुन- कर जी। दूं, मेरे भाई को इक़्तिदार जो है वो वफाकी हुकूमत को कहते ठीक हैं, है। बल्दियाती हुकूमत को नहीं। और ये तो इत्तेहादी हैं दोनों, मजे की मैं बात अर्ज ये आप कर लूं, देखिए, दो मैं इत्तेहादी हैं। मैं हम चलिए, इत्तेहादी जरूर है, ये लेकिन हम इत्तेहादी एक हैं। दूसरे को सही है डिफेंड सर, करने वाले नहीं। काकर साहब, लोगों का काकर सौदा साहब, करके डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सफान आप PSP से ताल्लुक है, काकर साहब मुत्तहिदा कौम में, बाजवा साहब तहरीक इंसाफ, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। वकारुल हसन को भी प्रोग्राम दो टोक से इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।